बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये सेगमेंट है आपके सवालात का, हमारे जवाबात का। पर उससे पहले एक सवाल हमारा भी है। 2022 आपको कौन से मौज़ूआत पसंद हैं जिस पे हमें इस साल बात करनी चाहिए? आप अपने पसंद का मौजू हमें सजेस्ट कर सकते हैं यहीं कमेंट्स में, या आप 0300 946 8746 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 0332 746 8746 पे भी अपनी पसंद का मौजू उन्वान सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई मसला उस हवाले से चाहते हैं कि ये स्टोरी भी उसके अंदर है, तो फिर आप मंगल को ट्यूसडे सुबह 9 से 10 या रात 9 से 10 मुझसे बात कर सकते हैं, और ये फ्री होगी। रात को हर मंगल को हम तकरीबन 9 से 10 यूट्यूब पे जाते हैं और ये लाइव होता है हमारा प्रोग्राम। आप उसमें भी शरीक हो सकते हैं। तो आम चीज़ थी। अच्छा, इसके साथ ये है कि जो हमारी वीडियोस को 10 से 15 वीडियोस को अपने 10 से 15 ग्रुप्स में शेयर करें, तो उसके स्क्रीनशॉट लेके हमको भिजवा दें। और ये इस हफ्ते के लिए हमारी ऑफर रहेगी। ऐसे पहले 10 लोगों को जो हमारी किताब है उसका इंशाल्लाह तोहफा उनको मिलेगा। अच्छा, एक खुशखबरी ये है कि हमारा जो पंजाबी चैनल है वो इस वक्त तैयारी के मरहल में है। वधिया गल्ला उसका नाम है, और ये होपफुली उसका बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, मौज़ूआत भी मुख्तलिफ होंगे। और चूँकि मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा, बैरून मुल्क जाते हैं लोग अपनी ज़ुबान को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। पठान भाई हों तो जो मर्ज़ी हो आपस में बैठेंगे तो पश्तो में, सिंध वाले हों तो सिंधी में, और गुजरात वाले हों तो गुजराती में, और सराइकी वाले हों तो सराइकी में। तो अहले पंजाब शर्माते रहते हैं। जितना विजडम था पंजाब का और पंजाबी का, वो ऑलमोस्ट सारा ज़ाया हो गया कि अगर यहाँ 6-7 करोड़ लोग हैं तो ना वो पंजाबी पढ़ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, सुन भी नहीं सकते, और उन्हें थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। आपको मज़े की बात बताऊं, यूके में कभी जाइए या इवन कनाडा में जाइए, लोगों को 2 ही ज़ुबानें आती हैं, या वो अंग्रेज़ी बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं। और इनफैक्ट मादरी ज़ुबान थोड़ा कंफर्टेबल होता है। अब जब अपने बच्चे आपके कहें कि हमें तो ये ज़ुबान नहीं आती, और उसके 71, 72, 73 भी उनको समझ ना आए, तो फिर थोड़ा अफसोस होता है। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह 10 जनवरी तक हम इसकी तैयारी मुकम्मल कर लेंगे, और 10 जनवरी को हम उसका चैनल का जो फिनिशिंग है करने के बाद आपको अनाउंसमेंट कर देंगे। आप अपने मौज़ूआत, और हाँ, उसमें हमने एक चीज़ और सोची है कि जिन घरों में सियाने लोग हैं, आपकी वालदा, दादी, नानी, दादा, नाना, आप मुझे बुला सकते हैं अपने घरों में जो हमारे आसपास होंगे। तो हम वहाँ विज़िट करेंगे, उनसे बात भी करेंगे, रिकॉर्ड भी करेंगे, ताकि उनका ये जो विजडम है अल्लाह ने उन पर इतनी करम नवाजी की है, तो वो भी बाकी लोगों के साथ शेयरिंग हो सके। ये मैं किसी भी शहर में जब जाता हूँ तो वहाँ मुझे इस हवाले से रब्ता कर सकेंगे। तो ये एक इंटरेक्शन भी हो जाएगा, और दानाई के ट्रांसफ़र होने का एक बहुत अच्छा ज़रिया भी साबित होगा। अच्छा जनाब, आज का जो असल मौजू है वो बहुत ही दिलचस्प है। सवाल राबिया ने किया है, और हैवी लड़कियों के बारे में। वो कहती हैं कि अगर सर लड़की जुनूनी हो, जुनूनी, तो क्या उससे मोहब्बत करनी चाहिए? फौरी जवाब तो है नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम इस पे बात करेंगे। ये अहम मौजू है। लड़कियां बहुत सारी हैं जो पैशनेट, जुनून की हद तक होती हैं। अगर किसी के पीछे पड़ जाएं तो उसको पागल कर देती हैं या पागल हो जाती हैं। तो क्या ऐसी लड़कियों की मोहब्बत सिरे चढ़ती है कि नहीं चढ़ती, या दोनों को ज़मीन के ऊपर से ज़मीन के नीचे ले जाती है? इसमें बहुत सारे इश्यूज मैंने अपनी आंखों से होते देखे हैं। तो उससे पहले शादी ने कहा, सर अगर सास को अपने सन इन लॉ के साथ कितना फ्री होना चाहिए, और क्या उसको बेटी के घर में दाखिल करनी चाहिए? बेटा, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, सासें अपनी लुक्स में, अपनी चूँकि अच्छा उन्होंने मैनेज किया होता है, मेंटेन किया होता है, तो यंग लगती हैं। और यंग लगने के साथ जब आप अपने यंग सन इन लॉ के साथ रब्ता करते हैं, चूँकि शरई तौर पे तो महरम और नामहरम का मसला हमेशा रखिएगा ज़हन में। अब जब भी इसकी मामले में केयरलेस होते हैं, नुकसान हो जाता है। मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि कुछ मौजू ऐसे होते हैं कि जहाँ बड़ी नज़ाकत होती है, पर वहाँ नादानी होने के बाद नुकसान हो जाता है। तो ऐसी सासों को जो खूबसूरत हैं, जो स्मार्ट हैं,
انہیں ایک ڈسٹینس مینٹین کرنا چاہیے. یہ ڈسٹینس ان کے رشتے کی وجہ سے، یہ ڈسٹینس ان کی اپنی رسپیکٹ کی وجہ سے، یہ ڈسٹینس ان کے اپنی ایمان کی وجہ سے. دیکھیں مزہ بالکل وقتی طور پہ لمحاتی ہوتا ہے، اس کے بعد صرف شرمساری ہوتی ہے. اور وہ شرمساری جو آپ کی اپنی آنکھوں میں بھی ہو اور آپ کے کسی پیاری اور پیارے کی آنکھوں میں بھی ہو، آپ سوچیں زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑتے. خود اللہ کے یہاں کیا ہوگا اب اس کو ہم نہیں جانتے، پر میں تو یہاں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ظلم جب اپنے ہاتھوں ہو جاتا ہے، یہ غلطی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، تو بہتر ہے اس جگہ جہاں آگ نے جلا دینا ہو لازمی طور پہ کیوں نہ اپنے آپ کو بچایا جائے، اس میں ہاتھ کیوں تاپنے لگ جائیں. اور یہ جو بیٹی کے گھر میں مداخلت کا معاملہ ہے، فرینکلی اسپیکنگ بیٹوں کو اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیا کریں، ان کو اپنی عقل استعمال کرنے دیا کریں. وہ دے آر ناٹ سکرز، ان کو وہ کیلے کے نیچے پیدا ہونے والے وہ نہیں ہیں، نہ نیشکر کے ساتھ پیدا ہونے والے کہ ساری عمر انہوں نے بڑے نہیں ہونا. ان کو بھی کیلا بننے دیں، ان کو بھی گنا پورا بننے دیں، ان کا وجود بھی مہکے، اس کے وجود میں بھی مٹھاس ہو، اس کے وجود میں بھی توانائی اور غذا ہو. خود فیصلے کریں، چھوٹے بڑے غلطیاں کریں گے، کوتاہیاں کریں گے، پر جب آپ ان کو پنچ کرنے لگتے ہو بار بار، یا پھر داماد مائنڈ کرتا ہے یا پھر آپ کی بیٹی مائنڈ کرتی ہے، دونوں صورتوں میں کوتاہی یہ ماں کی ہوتی ہے. اور جتنی ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی بیٹیوں کے گھر وہ برباد کرنے کے لیے اندر گھستی ہیں، ہمیشہ نقصان کا باعث بنتی ہیں. اوکے جی، اب آتے ہیں لڑکی کی طرف، نہیں لڑکی کے موضوع کی طرف، کہ جنونی محبت وہ اچھی لگتی ہے جو بوجھ نہ بنے. محبت وہ اچھی لگتی ہے جو اعزاز کی طور پہ لگے، یہ کسی بھی عمر میں ہو، چھوٹی عمر میں ہو یا بڑی عمر میں ہو. اچھا، محبت کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اپنی حد میں رہے. جب بھی پانی دریا کے باہر نکلتا ہے تو وہ سیلاب بن کے تباہی پھیلاتا ہے. جب بھی محبت اپنی نازک سی اس جگہ اور لمٹ سے باہر نکلتی ہے تو پھر یہ وحشت بنتی ہے، پھر آپ کا ایمان کھا جاتی ہے، پھر آپ کی زندگی، آپ کا حسن، آپ کا اعتماد، آپ کا اعتبار سب چلا جاتا ہے، اور سوائے شرمساری کے کچھ باقی نہیں بچتا. ہم محبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ محبت کہیں فیلنگ کا نام ہے، پر محبت جسم کا ملاپ کا نام نہیں ہے. اس کا تعلق شادی کے ساتھ ہے. اس سے پہلے جب بھی آپ اس طرف جاؤ گے، اپنی حد سے نکلو گے، اور یہ حد آپ کی یا میری بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ ہمارے بنانے والے نے بنائی. اگر اس کو یہ علم ہے کہ اس میں نقص ہے اور اسے پسند نہیں ہے اور اس نے اس کو آزمائش بنا دیا تو بچنا چاہیے. یہ جو جنونی لڑکیاں ہوتی ہیں عام طور پہ یہ فیکٹس نہیں دیکھتی، عام طور پہ یہ لحاظ بھی نہیں رکھتی، عام طور پہ یہ حقائق کو بھی نہیں دیکھتی، نہ ان کو ریئلٹی پسند ہوتی ہے. اگر انہیں بتایا جائے کہ برادری ایک نہیں ہے، اماں نہیں مانے گی، ابا نہیں مانے گی، تو کیا ہے؟ اگر انہیں بتایا جائے کہ تمہارا فرقہ اور ہے، ہمارا فرقہ اور ہے، یہ اب نہیں ہو سکے گا، تو کیا ہوا؟ اگر یہ بتایا جائے کہ تمہارا مذہب اور ہے اور میرا مذہب اور ہے، تو یہ 1 منٹ میں مذہب بدل لیں گی، اور جب ناراض ہوں گی تو پھر مذہب بدل کے واپس چلی جائیں گی. تو مذاق ہے کیا؟ از اٹ اے جوک؟ اور اگر فرض کریں یہ نہیں ہوا، آپ کا معاملہ نہیں چلا، اور آپ کی شادی کا دن ہو اور یہ جنونی لڑکی وہاں پہنچ کھڑی ہو اور کہے یہ شادی نہیں ہو سکتی، یہ تو میرا ہے، آپ اس کے ہو نہیں جاؤ گے، پر وہاں جو کھنڈت پڑے گی، وہاں جو بے عزتی ہوگی، وہ آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی. اور بہت دفعہ لطیفے ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی بیوقوف لڑکیاں کسی کا بچہ پکڑ کے گود میں لے کے جا کہیں گے یہ اس کا بچہ ہے، تو ثابت کرنے اور ڈی این اے کے چکر میں تو بندہ بعد میں پڑتا ہے نا. اس وقت تو جو ہونا ہوتا ہے وہ خاندان پورا روٹھا، اور جو اپنے عزیز ہیں سب چھوٹے، اور بندہ پھر خالی ٹن بجاتا ہوا اس وقت وہ بعد میں کہہ جائے جی میں نے تو بدلہ لیا اور میں نے تو تمہارے بنا جی نہیں سکتی تھی، میرا جنون یہ کہتا تھا کہ تم میرے اور میں تمہاری ہوں. تو یہ جو اس طرح کی جنونی لڑکیاں ہیں، نہ ان کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے اور نہ وہ دوسرے کی باقی بچنے دیتے ہیں، وہ اس حد تک چلی جاتی ہیں. میں نے ایسی جنونی بے وقوف لڑکیوں کو اتنی کثرت سے دیکھا ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہوں تو سلیو لیس شرٹیں نہیں پہن سکتی، اس لیے کہ سلیو لیس شرٹ پہننے کے نتیجے میں بازو ننگا ہوگا نا، تو بازو ننگا وہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتی. اتنے کٹ ہوتے ہیں جگہ جگہ جگہ، یعنی کچھ لڑکیوں کے میں نے کٹ یہاں دیکھے، اور یہ اگلے کو تکلیف پہنچانے کے لیے کٹ لگائے گئے. ایون یونیورسٹیوں میں، یونیورسٹیوں کے باتھ روموں میں بے وقوفوں نے وہاں اونچے کر کے تو یہاں کٹ مارا
جس نے کٹ دیکھا وہ تو بے ہوش ہو گئی، اور جس نے کٹ مارا وہ نہیں بے ہوش ہوئی، پر اس کی وجہ سے جس پہ زد پڑی وہ یونیورسٹی سے نکالا جاتا ہے، تو اس جنون کا کیا فائدہ؟ اس لیے جب بھی کسی لڑکی سے محبت کرنے لگیں تو اس کے ذہنی توازن کا سرٹیفکیٹ تو آپ نہیں لے سکتے، پر دیکھا کریں کہ اس میں بیلنس کتنا ہے. لائک آپ کو پرائیویسی چاہیے ہو، وہ اس وقت بھی آپ کے سر پہ ہو، آپ استاد سے بات کر رہے ہو تب بھی وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہو، آپ کسی گروپ میں نہ بیٹھ سکیں اور وہ آپ پہ قبضہ یا مل مار کے بیٹھ جائے، تو اس جنونی کے ساتھ زندگی بسر نہیں کی جا سکتی. انسان کسی جنونی کی غلامی میں نہیں رہ سکتا. اور یہ جو جنونی والی ہے، دیکھیں جذباتی ہونا سمجھ آتا ہے، جذبات مطلب محبت میں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو جنون ہے یہ پاگل پن کی علامت ہے. اور پاگل پن والی لڑکیاں پھر بالآخر سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جاتی، سائیکیٹرسٹ کے پاس ان کو لے جانا پڑتا ہے، ان کو پھر لمبی نیند سلانا پڑتا ہے تاکہ ان کے شر سے وہ بھی بچیں اور دوسرے بھی بچ سکیں. تو جن کو بھی زندگی میں جنونی لڑکیوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ محتاط رہیں تو اچھا ہے. اور اے جنونی لڑکیوں، تم بھی انسان کی بچیاں بنو، نہ اپنی زندگی برباد کیا کرو. سب کچھ لٹانے کے بعد پھر سر پکڑ کے دیواروں پہ مارتی ہو کہ میں نے کیا کیا، پر تب تک سب کچھ لٹ چکا ہوتا ہے. اللہ تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.